اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم کی قربانی کی خوشبو ہے اس میں، محمد کی رسالت کی روشنی ہے اس میں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ درود ابراہیمی کے الفاظ میں آخر وہ راز کیا ہے کہ صدیوں کے صوفیہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود ابراہیمی سے خالی ہے وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں، ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہیں یا ہم صرف رسم کے طور پر اسے پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی۔ گویا یہ درود ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی روشنی سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، عاشق کے لیے درود تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں، یہ اس کی سانس ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اس طرح عاشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم یا تنہائی میں ڈوب جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے تو درود پڑھتے ہی دل پر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے شمس تبریز دل کی بیماری کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے، لیکن ایک فرق ہے، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ حضرت شمس تبریز بار بار سمجھاتے ہیں کہ درود وہ ہے جو دل سے نکلے۔ زبان ہلے مگر دل خاموش رہے تو وہ درود صرف آواز ہے، ذکر نہیں۔ یہی نکتہ واصف علی واصف نے بھی بیان کیا۔ ذکر وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو، ذکر وہ ہے جو دل کے دروازے کھول دے۔ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے جو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے؟ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جب عاشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے اور وہ سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام سیدھا محبوب تک پہنچتا ہے اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ یہ درود ہمارے لیے محض عبادت نہیں بلکہ ایک سہارا ہے۔ زندگی کی تھکن، پریشانیاں، رشتوں کی الجھنیں، دل کی تنہائیاں، یہ سب اس وقت آسان ہو جاتے ہیں جب زبان درود میں لگ جائے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے، اور یہ چراغ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی خاص طبقے یا بڑے عالم کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو چاہے کہ وہ زندہ ہو۔ تو آج یہ طے کر لیجئے، ہم درود ابراہیمی کو صرف نماز کے آخر کی رسم نہیں رہنے دیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت شمس تبریز کے الفاظ یاد رکھیں، درود رکے تو عشق ختم۔ ہم اپنی زندگی میں یہ عشق زندہ کریں گے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ درود ابراہیمی دل کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر شمس تبریز نے اس درود کو کیوں اتنی خاص اہمیت دی؟ وہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی عاشق اور محبوب کے درمیان ایک پل ہے، جس نے اس پل کو پا لیا اس نے فاصلہ مٹا دیا۔ یہ پل ہمیں صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں جوڑتا بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر زمانے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ذرا سوچئے، درود ابراہیمی میں ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی صلوات و برکت مانگتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سب ایک ہی نور کی لڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کا کمال ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس نور کا استعارہ۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے دل کو انبیاء کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات حقیقت میں کتنے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حضرت شمس تبریز بار بار تاکید کرتے ہیں کہ درود کو صرف زبان تک محدود نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں، لفظ تو پرندوں کی طرح ہیں، پر اگر دل کا آسمان نہ ہو تو یہ پرندے کہاں اڑیں گے؟ یعنی درود کے الفاظ پرندے ہیں اور دل آسمان ہے۔ اگر دل خالی ہو تو یہ الفاظ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے دل کو حاضر رکھو۔ تصور کرو کہ تم حقیقت میں آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو اور سلام پیش کر رہے ہو۔ یہی تصور درود کو ذکر سے عشق میں بدل دیتا ہے۔ عشق وہ ہے جو آنکھیں بند کرنے سے نہ رکے، اور ذکر وہ ہے جو آنکھیں کھولنے سے نہ ٹوٹے۔ درود ابراہیمی ایسا ہی ذکر ہے، یہ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا مجمع، سکون ہو یا پریشانی، ہر حالت میں دل کو روشنی بخشتا ہے۔
حضرت شمس تبریز نے اپنے زمانے کے مریدوں کو ایک بات ہمیشہ سمجھائی۔ وہ کہتے درود پڑھتے وقت اپنے دل کو دیکھو، اگر دل میں روشنی اتر رہی ہے تو سمجھ لو کہ درود قبول ہو رہا ہے، اور اگر دل بھاری ہے تو جان لو کہ یہ زبان کی مشق ہے، دل کی نہیں۔ یہاں ایک اور راز چھپا ہے، اگر دل میں روشنی اتر رہی ہے تو سمجھ لو کہ درود قبول ہو رہا ہے۔ جب درود دل کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر درود نور بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور جب صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے تو وہ ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، کتنی بار ہم نے درود کو بس عادت یا مجبوری سمجھ کر پڑھا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ وہی درود ہے جو انبیاء کرام کے تذکرے کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس کا دل آہستہ آہستہ آئینہ بن جاتا ہے، اور آئینہ وہ ہے جو روشنی کو چھپاتا نہیں دکھاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دل جب آئینہ بن جائے تو اس میں صرف اپنی شکل نہیں، اپنے محبوب کی جھلک بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ درود کو سب سے بڑا ذکر مانتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نفل عبادت، اذکار سب اپنی جگہ، مگر درود ایک ایسا ذکر ہے جس میں بندہ بھی شریک ہے اور خود اللہ اور فرشتے بھی۔ یعنی جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ اور فرشتوں کے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بڑی سعادت ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوچئے، جب ہم تنہائی میں درود پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم تنہا نہیں، بلکہ ایک ایسی محفل کا حصہ ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے موجود ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ یہی درود ابراہیمی کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمان کی محفلوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو حضرت شمس تبریز اپنے شاگردوں کو سمجھاتے رہے۔ تو آئیے آج دل میں ایک عہد کریں کہ ہم درود کو صرف فرض کی حد تک نہیں رکھیں گے، ہم اسے اپنی روح کی غذا بنائیں گے۔ دن کے لمحے لمحے میں درود کو شامل کریں گے، سانسوں کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ ہر لمحہ دل زندہ اور روشن رہے۔ لیکن ایک سوال یہاں باقی رہ جاتا ہے، اگر درود ابراہیمی اتنا ہی بڑا راز ہے تو پھر کیوں آج کے انسان کے دل خالی ہیں؟ کیوں زبان پر ذکر ہے مگر دلوں پر اندھیرا؟ حضرت شمس تبریز نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں، مسئلہ درود کی کمی کا نہیں، مسئلہ درود کی کیفیت کا ہے۔ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ درود صرف تسبیح کی گنتی نہیں، یہ تو دل کی بیداری ہے۔ جسے چراغ میں تیل نہ ہو تو روشنی نہیں نکلتی، ویسے ہی دل میں عشق نہ ہو تو درود کی آواز اوپر نہیں پہنچتی۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، جو درود عشق کے ساتھ پڑھا جائے وہ دل پر نور کی بارش کر دیتا ہے، اور جو درود غفلت سے پڑھا جائے وہ صرف آواز رہ جاتا ہے۔ یہ جملہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ ہماری باتیں اکثر رسموں میں بدل جاتی ہیں، لیکن درود وہ ذکر ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ سوچئے، جب اللہ اور فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو کیا ہم اس قافلے سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ وہی نقطہ ہے جو حضرت شمس تبریز ہمیں سمجھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، درود پڑھنے والا حقیقت میں اپنی روح کو اس قافلے میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، درود صرف زبان پر نہیں، درود ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری زبان پر درود ہے مگر ہمارے اعمال ظلم سے بھرے ہیں تو یہ ذکر ادھورا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، درود صرف ذکر نہیں، درود اطاعت ہے۔ یعنی جو شخص زبان سے درود پڑھے مگر زندگی میں سنت کو چھوڑ دے، وہ حقیقت میں درود کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات دل کو کاٹ دیتی ہے۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس درود کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جوڑنا ہے؟ اگر زبان درود پڑھے اور دل عمل اور سنت سے خالی ہوں تو یہ کیسا عشق ہے؟ محبت صرف لفظ نہیں، محبت طرز حیات ہے۔ یہ ایک دعا نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس نورانی قافلے میں شامل کر دے جس میں ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل شامل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں، روحیں بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف بے سکونی ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جو دل درود سے آباد ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا علاج ہے۔ آج کے انسان کو سکون چاہیے، دل کا چین چاہیے، تو اس کا راستہ یہی درود ہے۔ اب سوچئے، ہم اپنی زندگی میں درود کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ صرف نماز میں نہیں بلکہ دن کے ہر لمحے میں۔ صبح کے وقت جب آنکھ کھلے تو پہلی دعا کے ساتھ درود پڑھیں۔ دن میں کام کرتے ہوئے زبان ہلکی سی حرکت کرے تو درود پڑھ لیں۔
تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، سفر میں ہوں یا کسی پریشانی میں، ہر وقت درود کو اپنا سہارا بنا لیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے دل ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ حضرت شمس تبریز کا ایک اور قول ہے، درود وہ دروازہ ہے جو دنیا میں کھلتا ہے مگر جنت تک جاتا ہے۔ سوچئے کہ ایسا دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس شرط یہ ہے کہ زبان اور دل ساتھ چلے۔ تو آئیے آخر میں یہ عہد کریں کہ ہم درود ابراہیمی کو محض ایک کلمہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سہارا بنائیں گے۔ ہم اس درود کو اپنی سانسوں میں بسا لیں گے، اپنے دل میں جگمگا لیں گے، تاکہ جب بھی تھکن، تنہائی، اندھیرا آئے تو یہ درود ہمارے لیے چراغ بن جائے۔ شکریہ۔